ہمارے ہاں عمومی طور پر شہید کہتے ہیں مقتول کو، مقتول فی سبیل اللہ کو، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے۔ تو شہید کے دراصل یہ ایک ہی معنی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو اس کے حقیقی معنی ہیں وہ اور ہیں، یہ ایک اس کے مجازی معنی ہیں یہ۔ اور یہ مقتول فی سبیل اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ یہ اس طرح سے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں قتل کا حکم دیا ہے، قتال کا حکم دیا ہے۔ یہ قتال اللہ کی راہ میں کسی کو مار دینا، اپنی جان دے دینا یا کسی کی جان لے لینا، یہ سارا قرآن مجید میں لفظ قتل ہی آیا ہے۔ شہادت کا جو کہیں معنی آیا ہے وہ مجازت معنی ایک دو جگہ پہ مراد آیا ہے، ورنہ شہادت کا جو اصلی مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ اس قسم کے ہوں گے اللہ کی راہ میں جو ہر قسم کی مصلحتوں سے اوپر اٹھ کر دین کو اختیار کر لیں گے اور جان کی بازی لگا کر حق کی گواہی دینے والے ہوں گے اور حق کی خاطر آخری حد تک جانے والے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ یہ شہید وہ ہوں گے۔ یعنی شہید وہ ہوتا ہے جو دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی حفاظت کو ترک کر دے، اپنی جان کی حفاظت نہ کرے۔ دین میں سب سے زیادہ قیمتی انسان کی اپنی جان ہے، اپنی جان نہیں لے سکتا، اس لیے خودکشی اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ حرام کرتا ہے، یہ اس کا فعل قابل تحسین نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جان کی حفاظت کے لیے کچھ بھی تمہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر کسی موقع پر حرام چیز کھانی پڑ جائے اور سور کھانا پڑ جائے تو تم وہ سور بھی کھا سکتے ہو، غیر اللہ کی نیاز بھی تم کھا سکتے ہو، مردار بھی تم کھا سکتے ہو، تمہیں اپنی جان بچانی چاہیے۔ لیکن ایک وقت اس طرح کہ اگر آ جائے کہ تمہارا دین خطرے میں پڑ جائے تو اس وقت پھر جان کی نہیں دین کی حفاظت کرنا ضروری ہو جائے گی۔ آدمی کو اپنے دین کو بچانا لازم ہے، جان کا بچانا لازم نہیں ہے، کیونکہ جان پر دین کا انحصار نہیں، دین پر جان کا انحصار ہے۔ آدمی کی نجات جو ہے وہ زندہ رہنے میں نہیں، آدمی کی نجات دین کو برقرار رکھنے میں ہے اور دین پر رہنے پر ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اسی بات کی علامت ہے کہ آدمی کو ہر وقت یہ دعا کرنی ہے کہ خداوند عالم میرے اس دل کو، جو دل تیرے ہاتھ میں ہے اور جو پھر جایا کرتے ہیں اور جب تو چاہے تو پھیر بھی سکتا ہے، میں ناتواں و عاجز و بے پس تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم میرے دل کو اپنی دین پر استقامت عطا فرما اور اس پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرما اور اس پر جم جانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ یہاں پر اگر آدمی اس چیز کو پہچان لے تو پھر وہ حقیقی طور پر شہداء کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ شہید کے دو معنی ہیں، ایک شہید عینی ہے اور دوسرا شہید حکمی۔ ایک شہید وہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شہید عمومی لفظ جو ہم بیان کر کے جنگ کے دوران جو مار دیا جائے یا مارا جائے، وہ آدمی جو ہے شہید کہلاتا ہے، اللہ کی راہ میں جان دے دے۔ اور ایک وہ ہیں شہداء جن کے بارے میں اس طرح تو نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جیسے حاملہ اپنے حمل کی وجہ سے مر جائے یا کوئی طاعون کی وجہ سے مر جائے یا کوئی دب کر مر جائے، شہید کی اور اقسام۔ لیکن یہ حقیقی شہید وہ ہے کہ جو دین کا مددگار ہے۔ شہید شہداء جو قرآن مجید میں بتایا ہے وہ مددگاری کے معنی میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے دین اور تبلیغ کے ذریعے سے دنیا میں گواہی قائم کرے، حجت قائم کرے، اور پھر یہ کہ قیامت کے دن کھڑا ہو کر وہ گواہی دے کہ اے اللہ میں نے تیرے بندوں تک یہ تیرا دین پہنچا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو خود حجت الوداع کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا لوگو کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام کے مجمع نے یہ کہا بلا شبہ اللہ کے رسول آپ نے ہم تک دین پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے وہاں لفظ کیا بتایا؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے خدا تو اس بات پر شہید ہو جا، اس بات پر گواہ ہو جا، گواہ ہو جا، گواہ ہو جا۔ اب آپ کو سمجھ آیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا تھا اور آپ علیہ السلام نے مجھے قرآن سنانے کی فرمائش کی، تو میں نے آپ علیہ السلام کی فرمائش پر قرآن مجید آپ کے سامنے پڑھا۔ فرمایا آپ پر تو نازل ہوا ہے؟ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے۔
تو کہنے لگے میں نے نبی علیہ السلام کے اس حکم کی بجاوری میں سورہ نساء کی آیت جب تلاوت کی اور اس آیت پر جب میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِينَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِينَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب قیامت کے دن ہر آدمی اپنی امت کی طرف سے بطور گواہ پیش کیا جائے گا، اور پھر اس وقت کیا ہوگا جب ہم تجھ کو بھی بطور گواہ اور ذمہ دار کے لائیں گے اپنے سامنے۔ تو کہنے لگے جب میں نے یہ دیکھا تو نبی علیہ السلام کی طرف، تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے اور حضور رو رہے تھے اس احساس ذمہ داری کے ساتھ کہ میں بھی قیامت کے دن، شہید کے لفظ آئیں کہ میں بھی قیامت کے دن بطور گواہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جاؤں گا کہ کیا تم نے وہ دین کو پہنچانے کی ذمہ داری پوری کی پوری کر دی تھی۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ پیغمبر آئیں گے قیامت کے دن اور یہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں ان سے گواہی لی جائے گی کہ کیا تم نے یہ دین کا کام کیا ہے یا تم نے دین کا کام نہیں کیا ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔